اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 8واں درس ہے، عنوان گفتگو ہے ماہ مبارک رمضان اور علماء و مراجع عظام۔ خداوند کریم کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنا بھی مالک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس موضوع پر مجھ ناچیز طالب علم کو کام کرنے کا موقع عطا کیا اور توفیق نصیب ہوئی۔ بعض علماء کی زندگی کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا یہ علماء واقعی میں عرفاء ہیں، اور انہی علماء کی روش حیات پر چل کر ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے واقعی معنی میں مشعل راہ اور نمونۂ عمل قرار دے سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی اپنی عظمت اور فضیلت، آج میں دو علماء کرام کو، دو بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ماہ رمضان کے سلسلے میں۔ ایک تو شیخ الفقہاء جناب آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور دوسری ذات مرحوم آیت اللہ کشمیری کی۔ دیکھتے ہیں ان دو ہستیوں نے کیا کہا ہے اس مبارک و مسعود مہینے کے سلسلے میں۔ البتہ میں اولاً تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں شہادت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند ایک مقالات سلسلے وار تحریر فرمایا اور اس کا عنوان قرار دیا بہار دعا امید بے آیندے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا موسم ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان کو علماء نے بہار دعا کا نام دیا ہے۔ آغا صافی گل پائگانی علیہ الرحمہ اپنے ان مقالات میں تحریر کرتے ہیں کہ ماہ مبارک میں روزے داروں کے کاموں میں ایک کام ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کرنا، خدا سے دعا طلب کرنا، خدا سے مانگنا، اور یہ دعا غم و اندوہ سے نجات عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی دعا ہے جو ضامن ہے غم سے، مصیبت سے، اندوہ سے، حزن سے، ملال سے، پریشانیوں سے نجات عطا کرنے والی ہے۔ یہی دعا ہے جو ناخوشگوار حالات میں انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شدائد میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں اسے بہرحال پروردگار کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنا رخ کرتا ہے کریم پروردگار کی جانب۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسانی فطرت اسے خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ خدا کے سوا کوئی اور چارہ ساز نہیں، کوئی اور اس کا ہمدم نہیں، کوئی اور اسے مصیبتوں میں انیس تنہائی نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ پڑھیے گا آپ سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 40 اور 41 کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ وَإِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر تم اللہ کی جانب سے عذاب کا مزہ چکھ لو اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تو تم صرف اور صرف اللہ کو آواز دو گے، تم اللہ کو دعوت دو گے، اللہ کو پکارو گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر دعا کی عظیم نعمت نہ ہوتی تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا، ناممکن سا بن جاتا۔ دعا ہی کے ذریعے انسان اپنا حال دل، اپنا راز دل، اپنے دل کی باتیں اپنے کریم پروردگار کے سامنے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہی دعا ہے کہ جس عظیم نعمت پر انسان کو خدا کا جتنا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب ہو، شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے،
دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک، معرفت رب کے باب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے واہ ہو جائیں تو خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہی ہوگا۔ پڑھیے گا آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کو، جس سے پڑھنے کی ماہ مبارک رمضان میں خاص تاکید ہے۔ پڑھیے گا آپ دعائے افتتاح کو، پڑھیے گا آپ دیگر معصورہ دعاؤں کو جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے والی ہیں۔ مرحوم آیت اللہ صافی گلپائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، اس خدا کی تعریف، اس خدا کی حمد و ستائش جسے جب میں بلاتا ہوں تو وہ میری دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ وَإِن كُنْتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي، اگرچہ جب وہ مجھے بلائے میں چاہے جتنی ہی سستی کیوں نہ برتوں، لیکن اگر میں اسے آواز دیتا ہوں تو وہ میری آواز پر فوراً لبیک کہتا ہے۔ اسی دعا کا فراز ہے الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، اس خدا کی تعریف جس سے جب مانگا گیا تو وہ عطا کرنے والا ہے۔ وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، اگرچہ میں نے اس کی دی ہوئی نعمتوں میں بخل سے کام لیا ہے۔ آغا صافی گلپائگانی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان بہار دعا کا موسم ہے، اس میں مختلف دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے جن کا میں نے نام لیا ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو سخت سے سخت حالات میں بھی انسان کو پرواز عطا کر کے حوصلہ عطا کرنے والی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں عزیز جوانوں، اس ماہ رمضان میں فرصت کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور دعائیں اپنے روزانہ کے معمول میں قرار دو۔ یقیناً جب انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو بلند کرتا ہے تو خدا اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری کا میں نے نام لیا تھا، انہوں نے روزہ رکھنے کے آداب کے سلسلے میں چند ایک نصیحتیں بیان فرمائی۔ دیکھیے ہر عبادت کے اپنے آداب ہیں، نماز کے اپنے آداب ہیں، اسی طرح روزے کے اپنے آداب ہیں۔ 9 بند ہیں، میں جلدی ان 9 بند کو آج کے اپنے اسی وقت میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پہلی چیز، روزے کے ساتھ ساتھ ضرور بالضرور کچھ وقت نکالا کرو تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ اپنے خدا کے ساتھ خلوت کرو اس امید سے کہ اس عمل کے نتیجے میں معرفت رب کی راہ تمہارے لیے ہموار ہو جائے گی، معرفت رب کے ابواب تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ دوسری نصیحت، ماہ مبارک میں بندگی کی ایک خاص صورت سجدہ طولانی ہے، جس کے لیے خود پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ طولانی سجدے کے موقع پر جو باران رحمت برستی ہے اس کا علم فقط اور فقط ذات خداوند سبحان کو ہے۔ ہر روز کم از کم ایک طولانی سجدہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری نصیحت، ماہ رمضان کے آغاز میں ہی یہ نیت کر لینا چاہیے کہ آپ روزہ فقط اور فقط اللہ کے لیے رکھیں گے۔ حالت روزہ میں جب تک کیفیت دل ساتھ دے مصروف عبادت رہیے۔ قرآن مجید ختم کرنے اور تیز تیز دعا پڑھنے کے فراق میں ہرگز مت رہیے۔ اتنا پڑھیے جتنا بآسانی ہضم کر لیجئے، کمیت کے بجائے کیفیت پر فوکس کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کس کیفیت میں، کس حال دل کے ساتھ ان تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ چوتھی نصیحت مرحوم آیت اللہ کشمیری کی، حتی المقدور اہل خانہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر افطار کیجئے۔ مساجد میں افطار نہ کیجئے تاکہ افطار کی وقت نازل ہونے والی برکتیں اور وقت افطار جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے آپ کے اہل خانہ کے بھی شامل حال ہو سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں افطار کے وقت دلال کیجئے۔ لفظ دلال آپ کو کہاں ملے گا؟ میں گزارش کروں گا پڑھیے گا۔ دعا افتتاح کے ابتدائی فراز میں ہی ہے، مدلن علیک، دلال یعنی ناز کرنا، ناز برداری۔ یہ ایک عارف، ایک عالم، ایک واقعی معرفت رب رکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً افطار نہ کر لیجئے، وقت افطار آن پہنچے
فوراً افطار نہ کیجئے بلکہ ناز کیجئے، خدایا مثلاً میری فلاں دعا قبول کر لے تب میں افطار کروں گا۔ ناز کرنے کا وقت ہوتا ہے وقت افطار، اسی کو دلال کا لفظ دیا گیا ہے۔ پانچویں نصیحت، ماہ مبارک رمضان میں خدائی مہمانی کی بقا کا راز حسن اخلاق ہے۔ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یاد رکھیے، جہاں اخلاق میں تندی آئی آپ خدا سے دور ہو جائیں گے۔ پھر چھٹی نصیحت، اس ماہ میں گریے کی خاص فضیلت ہے، بالخصوص ہنگام سحر شکستہ قلب کے ساتھ یاد خدا میں آنسو بہانا بڑا بافضیلت عمل ہے۔ ساتویں نصیحت، ابتدائے ماہ رمضان سے آپ کا ہدف شب قدر ہونا چاہیے۔ آ گئی ہے شب قدر، خاص تاکید ہے یہ ماہ رمضان کس لیے؟ شب قدر کے حصول کے لیے، جو کہ ماہ مبارک رمضان کی جان ہے۔ ہمیں مہینے میں شب قدر نہیں بلکہ اپنے وجود میں شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آٹھویں نصیحت، بہار قرآن کے موسم میں صبح سے شام تک ایک آیت مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے معنیوں، مطالب و مفاہیم آپ کے وجود میں گھر کر جائیں۔ اور آخری نصیحت ان کی یہ ہے کہ پورے ماہ مبارک رمضان آپ کی توجہ ایک لحظے کے لیے بھی حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ آپ کی عبادتیں امام عالی مقام جو کہ پس پردہ غیبت حکم خدا کے منتظر ہیں، ان کے ہی واسطے اور وسیلے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے والی ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ خدا حافظ۔